انڈیا اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے. کیا میڈیا, کیا ان کی گورنمنٹ, کیا آرمی. 28 اور 29 اپریل کو جو اٹیک کرنے کا انہوں نے سوچا تھا, اس کا کیا لگتا ہے آپ کو؟ خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی کوئی اٹیک ہونے کے امکان ہے؟ کیونکہ ہم تو بہت ڈر گئے. بہت شکریہ جی. دیکھیے, بھارت کا ایک جنگی جنون جو ہے وہ تو پاکستان بننے کے بعد سے ہے, اور ہمارے قیام پاکستان کو وہ ہمیشہ سے بٹوارا کہتے ہیں جی, اور بٹوارا انہیں کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے جو اپنے فادر, جنہیں یہ باپو کہتے ہیں, گاندھی جی, انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جب ادھر کی گورنمنٹ نے, نہرو لیڈ گورنمنٹ جو تھی, انہوں نے پاکستان کے فنڈز روکے, تو گاندھی جی نے اس وقت بھوک ہڑتال کی کہ فنڈز کو ریلیز کریں. آپ کو یاد ہوگا. اچھا, پھر گاندھی جی کی جو اسیسینیشن ہے وہ بھی یہ جو انتہا پسندانہ وہاں پہ سوچ ہے, ہندو توا والی, انہوں نے انہیں قتل کیا. اسی وجہ سے یہ سب کے سامنے چیز ہے. تو میرے خیال سے ان کا جنگی جنون تو ہمیشہ سے رہا ہے, انہیں عزم. اچھا, پھر جیسے جیسے ایک اور غصہ انہیں یہ آتا ہے کہ وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہیں اور پاکستان برابری کرتا ہے. باقی تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, دبکا شپکا مار کے ڈرا لیتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکے. سازشوں کے باوجود ہمیں 2 لخت کرنے میں ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آج ہمارے ہاں دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ان کے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اچھا, ساری سازشیں کر لینے کے باوجود بھی ابھی بھی انہیں جنگ کی دھمکی اس لیے دینی پڑتی ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. اور اس وجہ سے پھر مودی جیسے جب آتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی انڈیا کی نہ تو دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے ہیں, لیکن بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایشیا میں جسے سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے, وہاں کے عوام کو جنگ کس کے خلاف کرنی ہے؟ بھوک کے خلاف کرنی ہے, جہالت کے خلاف کرنی ہے, بیماری کے خلاف کرنی ہے, یا پھر آج بھی انہیں آپس میں جنگ کرنی ہے؟ اور یہ جنگیں کرتا رہا ہے. بھارت کا کوئی پہلا شوق تو نہیں ہے. یہ انہوں نے 47-48 میں کی جب جناح صاحب تھے, یہ کشمیر والا جب معاملہ ہوا. اس کے بعد 60s میں کی, 70s میں کی. جب سے ایٹمی پروگرام آیا ہے انہوں نے کی تو نہیں. لیکن اگر ان کا شوق ہے, ہمارا شوق نہیں ہے. پاکستان ایک پورا شوق بھی دیکھیں عامر صاحب کیسے ہیں کہ بارڈرز پہ یا جہاں پر جنگی ایک محاذ ہوتا ہے وہ نہیں, چینلز پہ بیٹھ کے انہوں نے محاذ کھڑے کیے ہوئے. اگر اسپیسیفکلی بات کروں انڈین میڈیا کی, تو اسٹار پلس کا ڈرامہ بنایا انہوں نے جنگ کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے. جی درست کہہ رہی ہے. دیکھیے, یہ جو بالی ووڈ کا ایک مسالہ ہے وہ تو ان کا کلچر ہے, نیچر ہے. پھر کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی زوم ہے کہ پاکستانی عوام یا سب کانٹیننٹ کے لوگ اسے بائے بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک میڈیا وار تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جس طرح وہ سنسنی پھیلاتے ہیں, جس طرح ان کے اینکرز بات کرتے ہیں, یہ ہونے کو ہے جی, آج آ گیا پرائم منسٹر نے بلا لیا, آج رات کو ہی ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو ان پہ چاہیں تو جنگ تو شاید شروع بھی ہو چکی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دل شاید ان کا کرتا ہو, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مقابل پاکستان ہے تو پھر ذرا گھبراتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سنسنی سے باہر نکل آنا چاہیے. بھارت کو اب ایک بڑا ملک ہے, ایک ارب سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہے, اور اسے سوچنا. دیکھیے, آج بھی بھارت کے اندر جتنا مرضی شائننگ انڈیا کے نعرے لگائیں, لیکن بھارت کی غربت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بالی ووڈ کا ایک اپنا مسئلہ ہے, لیکن ہالی ووڈ جب ان کی فلم بناتا ہے تو پھر وہ نظر آ جاتا ہے. وہ ان کی غربت کے اوپر بناتے ہیں, وہ ان کی جہالت کے اوپر بناتے ہیں, وہ وہاں پہ موجود جو مافیاز ہیں ان کے اوپر بناتے ہیں. تو بھارت کو اس کی طرف توجہ دینی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے ذرا بڑی لو اس کی تیز ہوتی ہے. مودی صاحب اب بجھتا ہوا چراغ ہے, اور تو اب ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح. بجھتا ہوا چراغ کیسے ہیں؟ کیا یہ جو ابھی کی سچویشن ہے, مودی جس طرح سے اکڑ رہا ہے, کیا یہ آئندہ الیکشنز میں نظر نہیں آئے گا؟ جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں ان کے سیاسی, آپ نے بھی دیکھا کہ مودی کو پہلے تو ایک کھل کھیلنے کا موقع ملا ہوا تھا. اب بھی بہت سی ریاستوں کے اندر الیکشن ہے. یہ ایک انڈیا کی اپنی فلم تھی پرانی, قصہ کرسی کا. اس کے اندر یہ شبانہ اعظمی کی فلم تھی, ہم نے بڑے شوق سے یہ دیکھی تھی. ایک پولیٹیکل تھی, اس میں دکھایا جاتا تھا کہ جب بھی الیکشنز کا ماحول آتا ہے تو وہ گرما دیا جاتا ہے جنگی ماحول. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا فلسفی یہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی,
اور اسپیسیفکلی مودی کی. مودی نے جو کچھ گجرات میں کیا, مووی ہے. ہاں بالکل ایک فلم ہے, بڑی فلم ہے جی. اور مودی نے یہ جو ایز اے بچر آف گجرات, مودی کو ہم نے تو نہیں کہا یہ سب کچھ. مودی کو کس نے کہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا نے. مودی کو دہشت گرد کس نے قرار دیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے. ہم نے تو نہیں کہا. امریکہ نے اسے دہشت گرد کہا, اپنے ملک میں اس کا داخلہ روکا. اچھا تو یہ جس کا یہ سارا اتنے تمغے اس کے سینے کے اوپر آویزاں ہوں, اور وہ اس بھارت کا وزیر اعظم ہو جس میں اہنسا کی بات کی جاتی ہے, پیس کی بات کی جاتی ہے, جس کا میں بار بار حوالہ گاندھی جی کا دیتا ہوں. تو اور ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں ایز اے لیڈر, جناح صاحب بھی کرتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ مودی ہے. اب مودی کو چیلنج ہے, وہاں پہ الیکشنز ہیں ریاستوں کے, اور وہاں پہ ان کی پوزیشن ہے خراب. کانگریس بڑھ رہی ہے, دوسری جماعتیں آ رہی ہیں, ایک اچھا آگے بڑھے ہیں وہاں پہ وہ جو راہل گاندھی ہیں. تو اب ایک چیلنج تو ملا ہے انہیں. اب اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے وہی پرانا مسالہ اپنا جو اسٹار پلس والا آپ کہہ رہی تھی, وہی مسالہ رچایا ہے, پاکستان کے اوپر چٹ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا ان کو نقصان بھی تو ہوا نا, اپنے اندر کے لوگ اپنے عوام کے اندر ہی وہ ننگے ہو گئے. بالکل یہی میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے ایکسپوز ہوتے ہیں. اب ملک دنیا کی صورتحال, ملکوں کے ویسے پرانے ڈرامے چلتے نہیں ہیں, بہت سے ملک اس طرح خراب ہوئے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو بڑی دیر سے مودی کی یہ کوشش تھی کہ انہیں کوئی رتبہ ملے, اوپر جائیں, یہ مین سپر پاورز کے اندر شامل ہوں. لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات ایسے رکھیں گے, اگر آپ کا پاکستان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوگا کشمیر کے اوپر, آپ کا چائنا کے ساتھ بھی ایشو ہوگا, آپ کا سری لنکا کے ساتھ بھی ایشو ہوگا, بالکل, اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آج کے ایشوز ہیں, تو جب آپ کے یہ ایشوز ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ میرے خیال سے ریکگنیشن نہیں مل سکتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اسی کا ایک ان کے اندر وہ جو ہوئے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی اور ایک عام شہری کے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ محض نعرے بازی ہے. جنگیں آسان نہیں ہوتی ہیں, اور یہ بھارت بھی جانتا ہے. پاکستان نے تو بہت فیس کیا ہے, ہمیں تو یہ نہ ڈرائیں جنگوں سے. ہمیں تو 4 جنگیں, چونکہ آپ نے یہ قسم کی ان کی اسٹیٹ پالیسی ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ اتنے سنگین قدم تو اٹھا رہے ہیں, شور شرابہ بھی کر رہے ہیں, نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, کیا اٹیک بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, اور 4 جنگیں کر چکے ہیں, انہیں پتہ ہے. اچھا پھر پاکستان کا بدقسمتی ہے یا اس کا کچھ ریزلٹس بھی آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 بڑی جو جنگیں رہی ہیں افغانستان کی, نیٹو فورسز نے جو لڑی ہیں, اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار رہا ہے. اچھا ہم نے اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ وہ حال نہیں ہے, جنگوں والا مزاج نہیں ہے, مزاج بھی نہیں ہے, اور ہمارے ملک کے حالات بھی وہ نہیں ہیں. اتنی بڑی جنگیں لڑنے کے باوجود ہم کوئی کھنڈرات میں تبدیل نہیں ہوئے ہیں. ہم آج بھی ایک یہ کہہ سکتے ہیں ہماری اکانومی اتنی سٹیبل نہیں ہے, اگر یہ جنگیں نہ ہوتی تو ہم اور اوپر ہوتے, لیکن بہرحال ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے. انڈیا کی غربت والا حال نہیں ہے ہمارا, وہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا میرے خیال سے یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے نا, یہ جتنا بھی تماشا کر لیں, اتنی بات یاد رکھیں کہ پاکستان جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کے عوام کا جذبہ, پاکستان کی سیاسی قیادت, پاکستان کے لوگ, یہ جو بھارت سمجھتا ہے کہ شاید یہ گھبرا جائیں گے. اچھا اگر ان کی طرف سے یہ بڑا مسالہ آ رہا ہے اور ڈرامے آ رہے ہیں, تو کیا آپ نے ادھر کوئی ڈر دیکھا ہے؟ کیا ہمارے بازار سنسان ہو گئے ہیں؟ کیا لوگوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے, یا ہم گھبرائے ہوئے ہیں؟